السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ بانی پی ٹی آئی نے ایک اور یو ٹرن لیتے ہوئے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اوپن ٹرائل میں میڈیا کو عدالت جانے اور کوریج کی اجازت دی جائے۔ اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور 9 مئی کی سازش بے نقاب ہو جائے گی، لیکن 2 دن پہلے ہی بانی پی ٹی آئی نے جنرل فیض حمید کے معاملے پر تفصیلی بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسری جانب آج یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ ان کے بقول جو لوگ پاکستان کی ڈیفالٹ ہونے کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ ان سب باتوں کے علاوہ آج عدالت میں بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں قومی احتساب بیورو کا پرانا ریکارڈ فراہم کرنے اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، یعنی اب یہ فیصلہ کسی بھی دن سنایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کے حکم پر نیب نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بند کرنے کے پرانے فیصلے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں ان کے 19 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس بند کرنے کے نیب کے پرانے فیصلے کے ریکارڈ کی فراہمی اور ٹرائل روکنے کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے کیا؟ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ لندن سے شروع ہو کر بحریہ ٹاؤن کراچی پر ختم ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دسمبر 2019 میں ایسی رقم کا سراغ لگایا جو مبینہ طور پر منی لانڈرنگ اور غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی، جس کی تحقیقات ہوئیں اور پھر اس کے تانے بانے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے جا ملے، جن کی مجموعی مالیت 190 ملین پاؤنڈ تھی۔ این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے اکاؤنٹ منجمد کرنے کے بعد قانونی کارروائی شروع کی تو مقدمہ لڑنے کی بجائے ملک ریاض نے این سی اے کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی اور کہا کہ یہ رقم پاکستان بھجوا دی جائے۔ این سی اے نے پاکستان میں ایسٹ ریکوری یونٹ کو اس اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی سربراہی میں چلنے والے ایسٹ ریکوری یونٹ کا مقصد لوٹی ہوئی مبینہ طور پر لوٹی ہوئی دولت کو ملک میں واپس لانا تھا۔ یہاں تک تو سب کچھ بہت آسان اور سادہ تھا، لیکن معاملہ اس وقت گمبھیر ہوا جب برطانیہ سے رقم پاکستان منتقل ہوئی تو وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کی بجائے سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں پہنچ گئی۔ 190 ملین پاؤنڈ بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کی ادائیگی کی مد میں جمع کروا دیے گئے، یعنی ملک ریاض کے جو ایسٹ جو رقم برطانیہ میں ضبط ہوئی تھی وہ گھوم کر پھر واپس انہی کے پاس آ گئی، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کی زمین کی خریداری کے لیے کراچی میں ملک ریاض نے 460 ارب روپے جرمانے بطور جرمانہ ادا کرنے تھے۔ مارچ 2019 میں بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک کیس دائر ہوا جس میں ان کے اوپر الزام تھا کہ بحریہ ٹاؤن کراچی نے ہزاروں کنال کی زمین غیر قانونی طور پر منتقل کی۔ اس کیس میں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ان پر مقدمات ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کی پیشکش کی۔ سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے کی پیشکش قبول کر لی اور نیب کو ملک ریاض کے خلاف قانونی کارروائی کرنے سے روکا اور کچھ شرائط کے ساتھ اس رقم کی ادائیگی کے لیے 7 سال کا وقت دے دیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ملک ریاض کو یہ فائدہ کیوں پہنچایا؟ تو اس کی کہانی عمران خان کی اس وقت کی کابینہ میں شامل چند وفاقی وزراء نے کچھ یوں سنائی کہ دسمبر 2019 میں وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں سیل بند لفافے میں ایک تجویز پیش کی گئی جس کے بارے میں عمران خان اور شہزاد اکبر کے علاوہ سب لا علم تھے۔ کابینہ نے سیل بند لفافے میں موجود تجاویز کی منظوری دے دی اور برطانیہ سے آنے والی رقم کے لیے سپریم اکاؤنٹ دے دیا۔ اس معاملے کے آغاز سے ہی ہم اس پر پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عمران خان کی اس وقت کی کابینہ میں شامل وزراء سے جب ہم نے دسمبر 2019 میں اس حوالے سے گفتگو کی تو ان کا کیا کہنا تھا سن لیجئے آپ۔ سارے شہزاد اکبر صاحب بار بار باہر جاتے رہے، آخر میں رقم ریکوری ہوتی ہے ملک ریاض صاحب سے، وہ بھی اتنی بڑی، یہ کیا معاملہ ہے؟ شہزاد اکبر صاحب وہ تمام جو کارستانی ہیں وہ بیان کریں گے اور میڈیا کے سامنے شیئر کریں گے کہ کیا کیا طریقہ واردات استعمال ہوا، کہاں ہوا، اور یہ کیا اس حوالے سے جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے ہے اس نے کیا راستے حکومت کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا اور پھر الٹیمیٹلی
ہماری مجبوریاں اس کے ساتھ کیا جڑی ہیں. کل فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے میرے ہی شو میں یہ بات کی کہ جی جو ملک ریاض صاحب سے ریکوری ہوئی ہے اس کے تانے بانے کہیں نہ کہیں شریف خاندان سے بھی ملتے ہیں اور بیرسٹر شہزاد اکبر آ کے پورا کچا چھٹا ان کا کھولنے والا ہے. کوئی کچا چھٹا نہیں کھلنے جا رہا اور یہی برٹش اور پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اس پر کوئی اور یہی عمران خان کا فیصلہ تھا. یہی عمران خان کا فیصلہ تھا. فردوس عاشق اعوان اور شیخ رشید کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین 2019 میں کابینہ کے اجلاس میں اس وقت وزیراعظم عمران خان کے مشیر ندیم افضل چند بھی موجود تھے. ہم نے مئی 2023 میں لائیو ود عادل شاہ زیب میں ندیم افضل چند سے کابینہ کے اس اجلاس کا احوال پوچھا جس میں یہ فیصلہ لیا گیا. جو اتنی بڑی اماؤنٹ کا لیٹر لکھا گیا اور پھر واپس لائی گئی, اس کے پیچھے بینیفٹس تو میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں میڈیا پہ کہ القادر یونیورسٹی یا یہ کیس جو ہے جو کیبنٹ میں جب اسد عمر صاحب نے کہا نا کہ یہ تو آپ پبلک کو بتائیں کہ ہماری ون ون سچویشن ہے, لیکن خان صاحب نے اسد عمر کو کہا نہیں یہاں اس کا ذکر, پھر وہ شہزاد اکبر نے سر لہرایا لفافہ بس یہ ہماری ایک بہت ہم پیسے لا رہے ہیں واپس اور آپ کیبنٹ اس کی اپروول. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اب حکومت کا الزام یہی ہے کہ سیٹلمنٹ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر اور ملک ریاض کے مابین مبینہ خفیہ ڈیل کے تحت ہوئی اور اس سہولت کے عوض مبینہ طور پر ملک ریاض نے مارچ 2021 میں سہاوا کے قریب القادر یونیورسٹی کے لیے 450 کنال اراضی اور اس پر بلڈنگ تعمیر کرانے کا وعدہ کیا. جس ٹرسٹ کو یہ زمین دی گئی تھی اس کے ٹرسٹیز میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری اور بابر اعوان بھی شامل تھے, لیکن بعد ازاں یہ دونوں رہنما اس ٹرسٹ سے علیحدہ ہو گئے. ملک ریاض نے سہاوا کی زمین کے علاوہ بشرا بی بی کی دوست فرج شہزادی کو مبینہ طور پر بنی گالہ میں 200 کنال اراضی بھی فراہم کی. نیب نے مارچ 2023 میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس جسے اب 190 ملین پاؤنڈ کا ریفرنس کہا جاتا ہے اس کی چھان بین شروع کی اور بعد ازاں 28 اپریل کو اس پر جامع تحقیقات کی گئی اور گزشتہ سال مئی میں رینجنز کی بھاری نفری نے پی ٹی آئی کے سربراہ کو اس مقدمے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا جہاں وہ اپنے خلاف درج متعدد ایف آئی آرز میں ضمانت کی درخواست دینے کے لیے گئے تھے. اسی معاملے پر بانی پی ٹی آئی نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملک ریاض نے کہا تھا کہ این سی اے کے ساتھ ڈیل کو پبلک نہ کیا جائے, اسی لیے اس ڈیل کو خفیہ رکھا گیا. ملک ریاض اور این سی اے کی ڈیل کو ایف آئی اے اور نیب کھول سکتے تھے. عمران خان کے بقول برطانیہ سے جو رقم پاکستان آئی اس سے اب تک یہ $20 ارب کما چکے ہیں. ان کے مطابق شہزاد اکبر نے انہیں یہ کہا تھا کہ ملک ریاض نے انہیں بتایا کہ یہ پیسہ چوری یا منی لانڈرنگ کا نہیں. ملک ریاض کے بیان کے بعد ہم کیا تحقیقات کرتے, اس کی تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا, سول عدالت میں کیس کرتے جس کا فیصلہ آنے میں 5 سال لگ جاتے. کیا بانی پی ٹی آئی کی یہ باتیں اقبال جرم ہیں؟ آج اس معاملے میں ہونے والی اہم پیش رفت سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر جناب چودھری نے جو اس وقت کابینہ کا حصہ بھی تھے, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے مسلم لیگ نون کے نائب صدر انجینئر خرم دستگیر اور نون لیگ کے سابق رہنما سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان کی جانب جائیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو کل اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا اور ڈی سی اسلام آباد نے سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے فیصلے کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ جلسہ ہر صورت ہوگا. پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر صوبے میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور پنجاب میں جلسے جلوسوں, ریلیوں, دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد کر دیا ہے. فواد چوری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی معاملات پر گہری نظر ہے. بانی پی ٹی آئی کا اہم آج جو بڑا بیان آیا کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے 2 دن پہلے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ فوج کا نجی معاملہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ملٹری ٹرائل جو ہے وہ فوج ہی کا اندرونی معاملہ ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں. لیکن عمران خان کو مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرورت اس لیے پیش آئی ان باتوں کی, 2 دنوں سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مسلسل یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ اس کا تعلق عمران خان سے کیسز سے ہے. پھر جو میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلوائی گئی کہ اصل میں تو یہ تعلق جو ہے وہ عمران خان قدمات سے ہے, اور مسلسل یہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اصل میں تو جنرل فیض صاحب کو پرابلم نہیں ہے, اصل میں تو عمران خان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے. تو جب ایک سیاست کا عنصر داخل ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل جو جواب ہے یا ایک جو نیریٹو ہے وہ بھی سامنے آئے گا.
مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ظاہر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے، اور اگر اس کو ایک پیورلی وہ جو پریس ریلیز آئی ہے اور ٹاپ سٹی والے معاملہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، وہ تو ظاہر ہے پھر کہ وہ جنرل فیض صاحب کا ایک معاملہ ہے اور وہ اپنی کورٹ جو پروسیجر ہے ملٹری لاء میں اس کے مطابق ڈیل ہونا ہے. لیکن اگر عمران خان کو ڈیل کرنے کا یا اس کی کوئی واضح ابھی تک کوئی تردید جو ہے وہ چونکہ نہیں آئی اور میڈیا پہ بار بار یہ خبریں چلی ہیں، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان آیا ہے، اور ظاہر ہے اس کی بہت پولیٹیکل ریپرکشنز ہوں گے اور وہ کوئی اتنا ویلکم ڈیسیژن. چوئی صاحب آپ نے درست فرمایا، ابھی تک الزامات ہیں، کوئی ہمارے پاس ابھی تک ٹھوس ملٹری کی جانب سے بھی پوائنٹ آف ویو نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ معاملہ عمران خان سے جڑ جاتا ہے اور انہوں نے خود اس خدشے کا اظہار کیا کہ فیض حمید ان کے خلاف وعدہ ماں گواہ بھی بن سکتے ہیں، پھر تو ملٹری کورٹ میں ہی یہ معاملہ چلے گا. دیکھیں اس پہ دو چیزیں ہیں نا شاہزیب، ابھی ہمیں جس آپ نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے فیکچوئل پوزیشن کیا ہے، کیونکہ جو ملٹری لاء ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ میوٹنی جو ہے پرائمیرلی وہ اپلائی ہوتی ہے حاضر سروس فوجیوں کے اوپر، اور اس کی جو مدت ہے وہ ہے ریٹائرمنٹ، پوسٹ ریٹائرمنٹ 6 مہینے تک وہ میوٹنی کے جو دفعہ ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. اس سے آگے تو میوٹنی کی دفعہ اپلائی ہوتی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا. اب میرا آئی انڈرسٹینڈ کہ جہاں فیض صاحب کو ریٹائر ہوئے تو شاید تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہوگا. اگر وہ ایلیگیشنز ہیں تو اس کی کیا اسپیسیفک ڈیٹس ہیں یا کیسے وہ اپلائی ہوگا ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ وعدہ معاف بن جائیں اور عمران خان کے خلاف جو ملٹری کیس ہو تو وہ تو پاسبل نہیں ہے انڈر دا لاء، بیکاز سیولینز جو ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں تو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. پی پی سی کے اندر جو ہے وہ اس کی اپنی دفعات ہیں اور سیولینز اس میں ٹرائی ہوتے ہیں. البتہ چونکہ ابھی تک سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ نہیں دیا، اس فیصلے کی جو ریپرکشنز ہیں وہ آئیں گی. ویسے تو ظاہر ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا پیرلل سسٹم سول کورٹس جو ہیں وہ الاؤ نہیں کریں گے سیولینز کے لیے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ابھی تک اس کے اوپر واضح پہلے ایک فیصلے موجود ہیں جس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ یہ اپلائی نہیں ہوگا. لیکن ابھی تک یہ اسپیسیفک ایریا میں ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ پھر کیا ہوگا. لیکن اکیلے عمران خان کے کیس ملٹری کورٹ میں چلانا لیگلی جو ہے وہ پرمیزیبل نہیں ہے. پولیٹیکلی تو خیر بالکل ہی سوئسائڈل ہے. جو بھی کوئی مشورہ دے گا کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان کا ٹرائل کریں، وہ تو عمران خان کا ایک عالمی سطح کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بھلائی کا ہوگا اور قد ان کا اوپر ہوگا، اور ان کی جو ایک پولیٹیکل اہمیت ہے اس میں اضافہ ہوگا عالمی سطح کے اوپر. اچھا، آج آرمی چیف نے جو خطاب کیا اس میں ایک اہم لائن تھی کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے، اور آپ کا اس پر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ حلقے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کارروائی میں اس میں کافی کردار ادا کیا، جس کا الٹا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا. آرمی چیف کے اس بیان کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ بڑا میں نے سوچا ہے، اینڈ آئی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ ایک نقطہ جس نے بہت آئی وڈ سے کہ تعلقات کار میں خرابی پیدا کی ہے وہ یہ باہر بیٹھے ہوئے چند اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے پرسنلائزڈ کیمپینز چلائی اور جن کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا، عادل راجہ ہے یا حیدر مہدی ہے یا اور اس طرح کے لوگ ہیں، یہ گرایا وغیرہ، ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہمارے خلاف ساری عمر کیمپینیں کرتے رہے اور اب آگے وہ عمران خان کا نام بیچنا شروع ہو گئے. سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو حصہ بننا چاہیے ان کیمپینز کا؟ آنسر اس ہرگز نہیں بننا چاہیے. اور جو اس طرح کی جو ہے، اور دوسرا یہ خواہش کرنا کہ عوام اور فوج ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، دیکھیں یہ تو تباہ کن ہوگا، اور کبھی بھی ایسی کسی سوچ کو جو ہے وہ آپ انکریج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو ایک علیحدگی پسندوں کی سوچ ہے جی. اور پھر یہ ایک ایکسٹریم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کئی لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہے، را کا ایجنڈا ہے یا کئی ہے، تو ان سے تو ایک ڈسٹینس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں تو اس نتیجے پہ بالکل بہت عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو جینون ناراض بھی ہیں، کیونکہ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، کوئی شبہ نہیں، لیکن ان زیادتیوں کی وجہ سے بھی آپ کو اس قسم کی کیمپین کا حصہ نہیں بننا اور اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے. چلیں فواد چوئی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے.
वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप क्या आप समझते हैं उनमें अहलियत है खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाने के लिए? क्योंकि एक जलसा उन्होंने अनाउंस किया जिसकी एनओसी कैंसिल हो गई, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं हम आएंगे। ये बात तो टकराव की तरफ भी जा सकती है, और खुसूसन जब से खान साहब जेल में गए हैं कोई मुअस्सर तहरीक क्यों नहीं चला पाई तहरीक इंसाफ? नहीं, तहरीक तो देखिए इमरान खान के अंदर जाने के बाद जो मौका तहरीक चलाने का था वो तो नहीं था। जब आपका मैंडेट आपकी आंखों के सामने चोरी हो रहा था और जब लियाकत चट्टा के बयान आ रहे थे, वो उस वक्त तहरीक चलानी चाहिए थी ना। सबसे इम्पोर्टेंट मौका तो वो था जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप घरों में बैठी रही और उन्होंने वो मौका ज़ाया कर दिया। अब देखिए, इत्तेहाद ना होना एक बहुत बड़ा आई वुड से पोजीशन की इस वक्त सियासत का अलमिया है, क्योंकि सारी जो सियासी जमातें हैं वो अलग-अलग तहरीक चलाती हैं, तो उसकी कोई एफिकेसी नहीं होती। अभी आपने जमात इस्लामी का देखा कि कितना ह्यूमिलिएटिंग इंजाम हुआ उनके धरने का जो उन्होंने बिजली के बिलों पर दिया था। जेयूआई को भी ये लगता है कि वो अकेले चला लेंगे, बट फैक्ट है कि अकेले चलाने की उनमें अहलियत नहीं है। तहरीके इंसाफ को जरूरत है इस वक्त कि ये जमातें इकट्ठी हों, और इन जमातों को जरूरत है कि तहरीके इंसाफ उनके साथ इकट्ठी हो। अदरवाइज अकेले ये अपोजिशन जमातें हैं, ये कोई सड़क के ऊपर गली के ऊपर उस तरह की थ्रिल पैदा करने की अहलियत नहीं रखती है। और ये जो कल जलसा है, हुकूमत जाहिर है कि उन्होंने तो फैसला कर लिया है कि वो तहरीके इंसाफ को दीवार से लगा रहे हैं, और कोई शहरी आज़ादी जो है वो तहरीके इंसाफ के लोगों को इस वक्त इस मुल्क में हासिल नहीं है। वो जलसा नहीं कर सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन कमीशन उनकी जमात के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उस पर अमल नहीं करता। तो तहरीके इंसाफ के साथ इस वक्त एक जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जवाब जो है वो ये है एक मुतहिदा अपोजिशन रिस्पॉन्स, जिसमें तहरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है वो कामयाब नहीं हो रही। और जाहिर है कि जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी एक अहलियत और कैपेसिटी भी उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है, जिसकी वजह से ये मामला नहीं हो पा रहा और हम एक फंस गए हैं। तहरीके इंसाफ जो है वो एक उसके पास एंड गेम नहीं है और हुकूमत के पास डे टू डे गेम नहीं है। तो पाकिस्तान बुरी तरह से अच्छा चौधरी साहब, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, आप उस वक्त काबीना का हिस्सा थे जब मंजूरी उसकी दी गई। कहां पर गलती हुई वजीर आजम इमरान खान उस वक्त के जब थे और आपकी पार्टी से? मेरा तो ख्याल है कि कोई गलत क्या होना है, कुछ भी नहीं था। और ये कैसे हो सकता है कि काबीना का फैसला जो है उसके ऊपर एक फौजदारी अदालत जो है वो बैठ जाए? आप तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने का हमने फैसला कर लिया है ना। यहाँ पे चीफ जस्टिस फैसला करे तो मॉब पहुंच जाते हैं कि चीफ जस्टिस को कि आप फैसला नहीं बदलते तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। काबीना का फैसला है तो एक माशाल्लाह एडिशनल सेशन जज जो है वो पूरी नहीं। चौधरी साहब, कतई कलामी की माफी, काबीना के 2-3 लोग ये कह चुके हैं कि वो काबीना का फैसला नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था मामला क्या है, एक सील्ड एनवेलप लाया गया और हमसे मंजूरी ले ली गई। नहीं देखें आदिल, ऐसे नहीं होता। आपने सारी उम्र पार्लियामेंट्री निज़ाम आपने कवर किया है, बीबीसी आपने सारी उम्र किया है। ये अगर जिस काबीना के वजीर को तकलीफ थी इतनी ज्यादा कि वो हमारे होते हुए उसको फिर रिजाइन कर देना चाहिए। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है ना। आपका आर्टिकल 90 क्या कहता है? वो तो कहता है कि कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैंने अप्रूवल की है और उसके बाद मैं नहीं हटा अपनी पोजीशन से या उससे पहले नहीं हटा, तो आई एम पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग ना। मैं ये बात आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे बताइए, काबीना रोज 100 फैसले करती है। अब सारे फैसलों के लिए काबीना जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब के सामने रोज पेश हो जाया करे कि जनाब ये बताया शहबाज शरीफ साहब ने 10 फैसले किए हैं, तो कल शहबाज शरीफ और पूरी काबीना को हम वो फिर भुगतने पड़ जाएंगे। गलत रवायतें डाल रहे हैं, तबाह बर्बाद कर दिया है सिस्टम को। ना किसी को समझ आ रही है, ना अकल आ रही है, कोई अथॉरिटी मुल्क में नहीं बची, कोई चीज नहीं बची। बस जिसके पास लाठी है ना हाई कोर्ट के फैसले। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप मतलब एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ बतौर एक मुल्क की फौज से जिस तरह उन्होंने लड़े, वो क्या इस सोच ने ये अब परवान पड़ जानी चाहिए तहरीक इंसाफ में कि ये गलती थी और इसने हमें नुकसान पहुंचाया? क्योंकि एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत नून लीग ने भी की, पीपल्स पार्टी ने भी की, काफी कुर्बानियां इन्होंने दी, लीडरान खोए, लेकिन डोमेन में रहते हुए सब कुछ इन्होंने किया। बहुत नुकसान पहुंचा है, तहरीक इंसाफ को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है और आई वुड से कि फौज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा।
اور دونوں سائڈوں کو اپنے جو پوزیشن ہے اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور پاکستان کو واپس ایک آئینی ڈومین میں لے کے جو ہے وہ آنا سب سے اہم ہے. اور اسی لیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ قومی حکومت کے قیام کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران، تاکہ ایک کولنگ آف پیریڈ مل جائے، کیونکہ ابھی تلخیاں بڑی زیادہ جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں. اور ایک ایسا شخص وزیر اعظم بنے جو عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری تینوں کا جس پہ ایک کنسنسس ہو، اور وہ پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر کے نیا الیکشن کمیشن بنا کے 1 سال کے عرصے میں نئے انتخابات کی طرف ہم بڑھ سکیں، اور ایک ایسے انتخابات کی طرف اور ایک ایسے نظام کی طرف بڑھ سکیں جو کہ سارے جو فریق ہیں اس کا معاملے کے ان کو قبول ہو. ادروائز تو پاکستان میں جو ٹرموائل ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہیں جو فواد چوہدری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چوہدری کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، جن کا یہ کہنا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو معاملہ ہے وہ فوج کا بالکل وہ اندرونی معاملہ ہے، لیکن جو عمران خان کے بارے میں انہوں نے بات کی وہ تفصیلی آپ نے سنی. اس وقت مسلم لیگ نون کے نائب صدر جناب خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بانی پی ٹی آئی نے آج مطالبہ کر ڈالا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ اوپن کیا جائے، میڈیا کو بھی ایکسس دی جائے کہ سب دیکھیں کہ وہ کیا ہے. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے. بانی چیئرمین تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، اگر پاکستان میں قانون ہے تو پھر جو آرمی ایکٹ ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل ہوگا. جو سویلین اگر کوئی ٹرائل ہے، اگر ریٹائرڈ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے ٹرائل میں کوئی ایسی باتیں آتی ہیں جو سویلین لاء کے تحت ٹرائل ہوگی تو وہ ضرور اوپن ٹرائل ہوگا. لیکن آرمی ایکٹ کے تحت مطالبہ کرنا کہ جی اوپن ٹرائل ہو، انہوں نے مطالبہ کر دیا، لیکن قانون کو اگر فالو کرنا ہے تو قانون فالو ہوگا. اچھا، 2 دن پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. پھر اس کے بعد ان کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ان کو فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ گواہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو آج ان کا یہ کہنا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، معاف گواہ بننے کا مطلب یہ ہے، جس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اور آرٹیکل 6 کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ دیکھیں، ایک ہائی ٹریزن ہے، ایک ٹریزن ہے، ایک سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے مختلف لیولز ہیں، اور وہ جو ایکچولی جو ڈرائیو ہوتا ہے اگر اس کے تحت ٹرائل ہونا ہے تو وہ بہت سال پہلے 1976 میں اس وقت پارلیمنٹ نے ایک قانون باقاعدہ بنایا ہوا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کون سی کارروائی ہوگی. تو اس کے تحت اگر یہ معاملہ آتا ہے تو وہ تو اوپن ٹرائل ہوگا، کیونکہ اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ نے پٹیشنر بننا ہے، اس میں ایف آئی اے کی جو ہے وہ تفتیش ہونی ہے. تو لہٰذا وہ بات تو جو ہے وہ خفیہ نہیں رہے گی، وہ تو کھل کر سامنے آئے گی. یہاں بھی جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر کوئی ٹرائل ہوتا ہے اور اس پہ کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کی اپیل تو ابھی یہ بھی خیر ایک سبجیکٹ تھوڑا واضح نہیں ہے، لیکن اپیل غالباً ہائی کورٹ میں ہی آئے گی، تو وہاں تو سارے معاملات آ کر کھل جائیں گے. لیکن یہ جو اصل ایشو یہ ہے کہ بجائے خدشات کے بانی چیئرمین کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی جماعت نے جو 9 مئی کے روز ریاست پر حملہ کیا، ایک تزویراتی یعنی اسٹریٹجک سوچ کے ساتھ حملہ کیا، پورے ملک میں حملہ کیا، اس کا انہوں نے جواب ابھی تک خاطر خواہ نہیں دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی مجھے دکھائی جائیں، ویڈیوز دکھائی جائیں. ہزاروں ویڈیوز ہیں، اس کے اندر ہزاروں لوگ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اور ایکچولی یہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہمیں جو چیلنج ہے حکومت کے سامنے اور شہباز شریف صاحب کے سامنے، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کے سامنے، کہ وہ اس کے تحت ٹرائل کر کے جو لوگ اس کے منصوبہ ساز تھے، اس کے سہولت کار تھے اور جو کار ساز تھے، کرنے والے تھے، ان کو سزا دیں اور جو نہیں تھے ان کو رہا کریں. لیکن دیکھیں نا، آپ تو گورنمنٹ آپ کی ہے، پروسیکیوشن آپ کی ہے، ابھی تک آپ کچھ کر پائے، اور پھر بار بار پی ٹی آئی کا گلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید گرفتار ہو گیا، اس کے تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں اور مل کر انہوں نے جو ہے 9 مئی کرایا. تو کیا کوئی انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس؟ کوئی انویسٹیگیشن اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ؟ جی، ابھی تو جب آرمی ایکٹ کے تحت جو تفتیش ہو رہی ہے، جو
ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक एक महदूद लेवल की तफ्तीश है, लेकिन उस दौरान अभी चूंकि दूसरे मरहले में है तफ्तीश जो है, तीसरे मरहले में ट्रायल होगा, अगर उस मरहले के दौरान ऐसी एविडेंस निकलती है, ऐसी शहादत आती है, तो फिर उसके तहत दूसरे ट्रायल भी हो सकते हैं, और आर्मी एक्ट के तहत भी हो सकते हैं, और सिविलियन कानून के तहत भी हो सकते हैं। तो हमें बहरहाल कयास पाकिस्तान की अदालतों पर और कानून पर ही करना है। ठीक, अच्छा PTI के जलसे का इजाजतनामा मंसूख हो चुका है, कल वो जलसा नहीं करें, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उसके बावजूद वो आएंगे, क्यों उन्हें जलसा करने दे दें? क्या हो जाएगा एक जलसे से? जी देखिए, पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो लोग इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, वो जो ज़्यादा प्रिवी हैं, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अभी जबकि रोज़ाना जो है हमारे फ़ौजियों की शहादत हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में ही हो रही है ज़्यादातर, या बलूचिस्तान में भी कुछ वाक़या देखने में आते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि जब से बन्नू का वाक़या हुआ है, यहाँ एहतियात करनी लाजिम है। आप ज़रूर ख़ास तौर पे जब पार्लिमान सेशन में होती है, तब उनके पास बहुत मौका है कि वो अपनी बात करें, जो खुलकर अपना नुक्ता नज़र बयान करें। लेकिन इस वक्त बन्नू के वाक़े के बाद तो जो हमें अवामी इज्तिमात हैं, सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। यानी दहशतगर्दी का खतरा है? जी खतरा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। उसकी वजह से नहीं। देखिए, मेरी तवज्जुह से आपके नाज़रीन की गुजारिश है कि बन्नू के वाक़े को अज़राए करम बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत एक भयानक वाक़या हुआ है, और उससे हमें जो सबक सीखने हैं वो भी हम सब के लिए बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा आप खुद खुर्रम साहब पावर मिनिस्टर रहे। मरियम नवाज साहिबा ने जो रिलीफ देने का ऐलान किया है, जिस पर 45 अरब रुपए पंजाब के अपने बजट से लगेंगे, पीपल्स पार्टी शदीद तनकीद उस पर कर रही है। तो आपके इत्तेहादी हैं, उनसे पूछ लें कि क्यों, अगर रिलीफ हम दे रहे हैं तो उस पर क्यों तनकीद कर रहे हैं? वो मैं पूछ रहा हूँ उनसे। जी, वो अंग्रेजी में कहते हैं फिजिशियन हील थायसेल्फ। देखिए, या तो वफाक ने इस रिलीफ के लिए पंजाब को उसके हक से ज़्यादा 1 रुपया ज़्यादा दिया होता तो फिर एतराज़ बनता। चैलेंज पीपल्स पार्टी के ऊपर है कि क्या वो हुआ ये है जी कि मरियम नवाज साहिबा ने और गालिबन मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत की वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि पंजाब के बजट की तरजीह ये है कि हमें बिजली के बिलों में रिलीफ देना है पंजाब के सार्फिन को। तो क्या ये तरजीह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं कर सकते? क्या सिंध के वज़ीर आला ये काम नहीं कर सकते? बलूचिस्तान के वज़ीर आला ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तरजीह का तयन करना है। देखिए, और ख़ास तौर पे हम लोग ये भूल गए हैं कि 2009 का जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को तमाम सूबों ने अपना हिस्सा काट के 1% ज़्यादा दिया था दहशतगर्दी की वजह से। तो लिहाजा उनके पास 2009 के बाद से वो 1% हर साल उनको ज़्यादा मिलता है। बलूचिस्तान को उस वक्त तमाम सूबों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमने इसको गैर मामूली जो है रिलीफ देना है, तो लिहाजा उनका हिस्सा जो है NFC में वो 5% से बढ़कर 9%, 9.1% गया। तो लिहाजा उनके पास भी स्पेस है, तरजीहात का तयन है, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का मुकाबला हो, बजाय ये कि हम जलसों के मुकाबले करें या गलत ज़बान का मुकाबला करें, हम गवर्नेंस का मुकाबला करें। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया, तरजीह अपनी वाजे कर दी कि जी इस वक्त चूंकि तकलीफ आवाम को बिजली के बिलों की है, तो पंजाब का बजट जो है वो बिजली के बिलों पर खर्च होगा, और उन्होंने वो चैलेंज जो है वो बाकी 3 सूबों के सामने रख दिया है कि आप वो चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं। तो पीपल्स पार्टी ने, हमारे कोलीग हैं, हमारे हवारी भी हैं, उनके सामने ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये जो सारे इशूज़ हैं ये अब सूबाई असेंबली कराची, सूबाई असेंबली कोयटा और सूबाई असेंबली पेशावर में उठाया जाना चाहिए कि जनाब पंजाब ने ये काम कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे साथ होंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ारत ख़ज़ाना ने माली साल 2024-25 की माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 8.5 ट्रिलियन रुपए के कर्जे हासिल करने का एक प्लान तैयार किया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी होने वाले इस प्लान में
ایک انکشاف ہے کہ پاکستان ایک بار پھر میچور ہونے والے قرضوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے. پاکستان کو اپنے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے 8.5 ٹریلین روپے اور میچورنگ قرض کی ادائیگی کے لیے اضافی 23.4 ٹریلین روپے درکار ہوں گے، جبکہ رواں مالی سال پاکستان کو 32 ٹریلین روپے کی ضرورت ہے. وفاقی حکومت کے لیے قرض کی کل 32 ٹریلین روپے کی ضروریات میں 2.6 ٹریلین روپے وہ والے شامل نہیں ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے درکار ہوں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ گزشتہ حکومتیں بھی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرضوں پر انحصار کرتی رہی ہیں، جس سے سود کی ادائیگیوں کی لاگت میں بھی اضافہ ہوا. رواں مالی سال کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تخمینہ لگائی جانے والی 32 ٹریلین روپے جی ڈی پی کا 26% بن چکا ہے، جبکہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جی ڈی پی کے زیادہ سے زیادہ 15% سے زیادہ کی مجموعی مالیاتی ضروریات کو ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے. کہاں 15%، کہاں 26%. سالانہ قرض لینے کے لیے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجٹ خسارے کی فنانسنگ کے لیے 8.5 ٹریلین روپے کی ضرورت ہوگی. وزارت خزانہ کے مطابق رواں مالی سال میں 92% قرض جو ہے وہ مقامی ذرائع اور 8% بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے گا. مقامی ذرائع سے قرض حاصل کرنے کے لیے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اجارہ سکوک جاری کیا جائے گا، لیکن اس قرض کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کو آئی ایم ایف کے قرض کی بروقت ادائیگی، جبکہ چین کی جانب سے 7.9 بلین ڈالرز کے رول اوور کی منظوری کی بھی ضرورت ہے. آئی ایم ایف کے حوالے سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دعویٰ کیا تھا کہ آئی ایم ایف اگست کے آخر تک یعنی 28 اگست کو جو ان کا بورڈ اجلاس ہو رہا ہے اس میں $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دے گا. لیکن جو آئی ایم ایف کے شیڈیول میں ابھی 28 اگست کو جو اجلاس ان کا بورڈ ہو رہا ہے اس میں پاکستان ایجنڈے پہ شامل نہیں ہے اور قرض کی منظوری میں ایک بار پھر تاخیر ہمیں نظر آ رہی ہے. دوست ممالک سے $12 ارب قرض بروقت رول اوور نہ ہونے کو تاخیر کی بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے بورڈ اجلاس سے پہلے ایکسٹرنل فائنینسنگ کی یقین دہانیوں کی بڑی ایک شرط عائد کی تھی. پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $5 ارب، چین کے کم از کم $4 ارب اور یو اے کے $3 ارب جو ہیں وہ ڈپازٹ میں ہیں. لیکن آج ایک بار پھر وزیر خزانہ نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں آئی ایم ایف کے معاہدے کے حوالے سے یہ وضاحت پیش کی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں امید ہے. پہلے وہ اگست کا کہہ رہے تھے، اب سپٹمبر میں ہونے والے آئی ایم ایف کے بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا. دوسری جانب حکومت کو غیر ملکی قرضوں کے بروقت رول اوور حاصل کرنے میں بھی چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر جب وہ چین کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے. چین نے $4 بلین کیش ڈپازٹ، اس کے علاوہ $3.9 بلین غیر ملکی تجارتی قرضے اور $4.2 بلین تجارتی جو مالیاتی سہولیات ہیں اس کے لیے فراہم کیے، اور یہ تمام قرضے رواں سال میں میچور ہو رہے ہیں. پاکستان کے قرضوں میں اضافہ اور اس کے پاکستانی معیشت پر ہونے والے اثرات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر، جن کی اکانومی پر زبردست گرپ ہے. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو سر جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے، جو بورڈ اجلاس ابھی ہونا ہے، پاکستان اس میں ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اور تاخیر کی وجہ جو ہے وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ بتایا جا رہا ہے. کیا پاکستان کے جو یو اے ای کے قرضے ہیں یا جو سعودی کے ہیں یا جو چین کے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک وہ یقین دہانیاں جو ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پائے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں، ہر آئی ایم ایف پروگرام جو ہے نا پچھلے آئی ایم ایف پروگرام سے زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب آئی ایم ایف آپ کو بغیر ایسی ایشورنسز کے قرض دے دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب پاکستان ایک کے بعد دوسرے ادوار میں جاتا ہے، ایک حکومت چینج ہوتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے، پھر ہم واپس پہنچ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے. بڑا ان یوزول ہے. تو ظاہر سی بات ہے سختیاں بھی اسی حوالے سے ہیں. اگر کوئی کہے کہ 2018 کا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا 2019 کا، تو وہ نسبتاً اس سے زیادہ آسان تھا پاکستان کو اچیو کرنا، یا 2013 واپس چلے جائیں تو اس سے بھی آسان تھا. سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت فیل ہو گئی، یہ حکومت کی کوئی بھی پارٹی ہوتی اس وقت حکومت میں، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا جتنا آج مشکل ہے. جسٹ بیکاز دا فیکٹ کہ پاکستان نے وہ چیزیں جو آئی ایم ایف سے کمٹ کی تھیں ان دا پاسٹ ہم وہ اچیو نہیں کر سکے. اور بار بار آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان نے اپنے جو اکنامک ایشوز ہیں اس کو فکس نہیں کیا. سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے یہ سب ہو گیا، ہر ایک فائنینس منسٹر آگے یہ کہتا ہے، اورنگزیب صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی یہ لاسٹ آئی ایم ایف پروگرام ہوتا ہے. میرا خیال ہے ان کو اتنا ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے سنا تھا میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سارے ختم کر دیے تھے 2016 میں، جو کہ ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے.
لیکن وہ دوسری بات شاید ان کو فائنینس منسٹر اگر بتائیں کہ دوبارہ IMF کے پاس اس لیے جانا پڑا تھا کہ 2018 میں جب ٹینیور اینڈ ہوا تھا تو $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، تو وہ کہاں سے پورا ہوتا؟ ظاہر ہے IMF کے پاس آپ نے واپس جانا تھا. سو اس وجہ سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہمارے پاس سالڈ ایشورنسز ہونی چاہیے جو آپ کے دوست ممالک ہیں، ادروائز ہاؤ ول پاکستان میٹ اٹس ایکسٹرنل فائنینسنگ جو پاکستان نے جو قرضے واپس کرنے ہیں وہ تقریباً $26 بلین کے ہیں اس مالی سال پہ. اب $26 بلین کے قرضے IMF صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ کو وہ 12 بلین اراؤنڈ $12 بلین تو آپ کہتے ہیں وہ رول اوور ہو جائے گا، تو 26 میں سے مائنس وہ $12 بلین ہو جائے گا، اور باقی آپ ادھر سے اور ادھر سے بانڈز ایشو کر کے اور یہ سارے کریں گے. لیکن جو سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ تو دوست ممالک ہیں جو کہ ابھی تک انہوں نے کمٹمنٹ اور اس لحاظ سے ایشورنسز نہیں دی ہیں کہ ڈیورنگ دا فسکل ایئر جب وہ ٹینیور اینڈ ہوگا جس کے لیے انہوں نے کیش ڈپازٹ رکھوایا تھا یا ہمیں مدد کی تھی، تو اس کو جب وہ آئے گا اگلے 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، کیا آج ہمیں ایشورنس ہے کہ سعودی عربیہ اس کو رول اوور کر دے گا، یعنی کہ واپس نہیں لے گا ہمارے سے، اور اسی طرح سے چین اور اسی طرح سے UAE. سو دیٹ از ویئر دا مین اسٹکنگ پوائنٹ از. اب اس میں وہ فارن پالیسی ایسپیکٹ بھی آ جاتا ہے کہ ایک طرف ہمیں امریکہ کی ضرورت ہے. میں زبیر صاحب اسی جانب آ رہا تھا کہ یہ جو 3 ممالک ہیں ٹھیک ہے رول اوور انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں، لیکن یہ جو فارن پالیسی جو ایشوز ہیں اور اس پہ آپ کو پھر کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ مطلب obviously یہ دوست ممالک تو ہیں لیکن گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ پھر آ جائے گا یہاں پہ. دیکھیں دوست ممالک تو ہیں لیکن اس میں دیکھیں نا ایک چین جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں، کیونکہ چین اور امریکہ کی اکنامک معاملات میں ایک جنگ ہے، اور وہ کوئی ایسی خطرناک جنگ نہیں ہے. دونوں they want to be the super as far as economy is concerned, nothing wrong in that. China doesn't want کہ جی کوئی بھی ملک جو ہے اتنا ڈرفٹ کر جائے، ان سے دور ہو جائے کہ وہ امریکہ پر ریلائی کرنا شروع کر دے. اور امریکہ کا بھی ظاہر ہے یہی آبجیکٹیو ہے کہ جی چائنا کے جو ایکسپینشنسٹ اکنامک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے اس کو روکا جائے اور اپنی طرف مائل کیا جائے. اب اس کے لیے پاکستان ہیز ٹو پلے اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ اے بیلنسنگ رول کہ چائنا بھی ناراض نہ ہو اور امریکہ بھی ناراض نہ ہو. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن شپ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے اتنے اچھے ریلیشن شپ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ اس طرح سے آگے بڑھ کے ہماری مدد نہیں کر رہا. آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ امریکہ کا IMF پر بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور اگر امریکہ چاہے تو کچھ ایسی کنڈیشنالٹیز جو ہیں جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو شاید اس میں تھوڑی نرمی شو کرنے کے لیے IMF کو کہے اور قرضے ہمیں مل جائیں. بیکاز یہ جو ہے نا عادل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو پاکستان کو $7 بلین اماؤنٹ تو اتنی بڑی نہیں ہے، اور وہ بھی 3 سال کے پیریڈ میں ہم لیں گے، لیکن IMF سب کو پتہ ہے از اے بینچ مارک کہ IMF ہوگا تو باقی چیزیں، یہ جو بانڈز کی بات کرتے ہیں فائنینس منسٹر، یا دوسرے قرضے ہیں، کمرشل بینکس ہیں، گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہوں گے اگر ہمارا IMF کے ساتھ پروگرام طے نہیں ہو جاتا اور بورڈ اس کو اپروو نہیں کرتا. اور یہ اگست سے ڈیلے ہونا اوبیسلی اٹس ناٹ اے گڈ سائن فار پاکستان's اکانومی. ظاہر فائنینس منسٹر اور دوسرے حکومت کے وزیر اعظم خاص طور پر یہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ایشورنسز آ جائیں. اب وہ جو دوست ممالک ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں یہ تو سمجھا دیں، آپ ہر سال آتے ہیں کہ رول اوور کرتے ہیں، لیکن آپ کا اینڈ پروگرام ہے کیا ایز فار ایز دس منی از کنسرنڈ؟ مطلب آپ کب جا کے ہمیں یہ کہیں گے کہ جی یہ $4 بلین جو ہمارے ہیں یہ 2 سال کے بعد ہمیں واپس مل جائیں گے، یہ 3 سال کے بعد واپس مل گئے. اینڈ پاکستان کینوٹ گیو دیٹ گارنٹی کنسیڈرنگ کہ ہماری کتنی خراب سچویشن ہے ایکسٹرنل لیول پر بھی اور ڈومیسٹک لیول پر بھی قرضوں کے حوالے سے. اچھا زبیر صاحب، آخر میں بتائیے گا کہ اس کا مطلب کہ جو حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا، پہلے تو اپروول اور ساری چیزیں بورڈ اس کی منظوری دے گا، اس کے بعد یہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن $32 ٹریلین اگر آپ کو چاہیے اور یہ ساری چیزیں رول اوور کرنی ہیں، ایکسٹرنل ہمارا فائنینسنگ گیپ اتنا ہے، ریئلسٹکلی سپیکنگ کیا یہ IMF کا آخری پروگرام ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ.
اس کو ٹیپ کر کے آپ رکھ لے بے شک. کیسے 3 سال کے بعد ہمارا کیسے 3 سال کے بعد ہم کیسے اس بھنور سے نکلیں گے. اور میں صرف آپ کا آدھا منٹ لوں گا یہ شو کرنے کے لیے. سارے قرضوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ 2013 سے 18 جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس نے 10.5 ٹریلین روپے قرضے لیے تھے ٹوٹل ایکسٹرنل انٹرنل ملا کے 10.5 ٹریلین یعنی کہ تقریباً 2.2 ٹریلین آپ کہہ لیں سالانہ. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی 3.5 سال 4.5 سال انہوں نے اس کو بڑھا کے 19 ٹریلین کے قرضے لیے ٹوٹل ملا کے. سو ایک دم سے کوانٹم جمپ ہوئی. جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی یا اس کا سلسلہ کیئر ٹیکر اور اب وہ جو چل رہا ہے 2 سال میں انہوں نے تقریباً 24 ٹریلین روپے کے قرضے لے لیے اور اب ہم اس مالی سال میں 32 ٹریلین کی. تو دا سپیڈ ود وچ یہ قرضے بڑھ رہے ہیں اور دا سپیڈ ود وچ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. فسکل ڈیفیسٹ ظاہر ریونیو اور ایکسپینڈیچر میں ہمارا جو گیپ ہے 8.5 ٹریلین روپے آپ نے جس کا ذکر کیا وہ تو سیدھا سیدھا آپ نے قرضے لینے ہی ہیں نا اور پھر باقی ری پیمنٹ کرنے کے لیے اور قرضے لینے. سو پاکستان جس بھنور میں ہے اگر کوئی ہمیں لانگ ٹرم پلان حکومت کی طرف سے آتا ہے کہ کیسے ہم آئی ایم ایف کے اس سچویشن سے باہر نکلیں گے 3 سال کے بعد, اٹ از امپاسبل. کیونکہ یہ جو قرضوں کی رفتار ہے اینڈ دا اسپیڈ ود وچ دے آر گروئنگ دے ول اونلی کنٹینیو ٹو گرو. آپ پچھلے 3 سال لگا لیں یا پچھلے 10 سال لگا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ صرف فورن ڈیٹ کا ذکر کرتا ہوں 75 بلین ڈالرز تھے آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے. اب وہ ڈبل ہو کے 130 بلین ڈالرز ہو گئے. تو وہ اتارنے کے لیے آپ کے پاس کیا میکینزم ہے؟ اب سڈنلی آپ کی 70 بلین ڈالر کی تو ایکسپورٹ ہونی نہیں ہے. تو وہاں بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں, اسی بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں. یا تو آپ کی ریمیٹنسز تھوڑی سی انکریز ہوئی بٹ وہ جتنی انکریز ہوتی ہیں اتنی تو آپ کی امپورٹس انکریز ہونا ناگزیر ہے اگر آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے. سو سب سے پہلے تو آپ کو فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے آلریڈی بہت زیادہ ٹیکسز لگا دی ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہے لوگوں کے ریونیو سائڈ. جو کنٹرول کرنے کی چیز ہے وہ ایکسپینڈیچر سائڈ ہے. ایکسپینڈیچر فائدہ کیا کہ آپ اگر 1.8 ٹریلین روپیز کے قرضے ایڈیشنل لگا دیں اور آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پھر بھی بڑھ جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات اس سے بھی زیادہ بڑھا رہے ہیں جتنے آپ ٹیکسز لگا رہے ہیں. سو واٹ از دا یوز آف انکریزنگ. سو اصل چیز جو ہے وہ ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرنا اور ایک پھر 5 سالہ پروگرام ہو جو میں آپ سب دیکھ سکیں کہ ہاں اس طرح سے آپ قرضوں کی رفتار کو کم کریں گے تاکہ آپ آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکل سکیں. محمد زبیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کراچی کی مقامی عدالت نے کارساز ٹریفک حادثے کے کیس میں ملزمہ نتاشا دانش کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ان کے اہل خانہ نے ان کے زہری مریض ہونے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا. آج جو ہمارے پاس جو چیزیں سامنے آئیں, پولیس نے نتاشا دانش کو آج عدالت میں پیش کرتے ہوئے ان کے 14 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی. دوران سماعت تفتیشی افسر نے موقف اپنایا کہ مقدمے میں قتل جو ہے وہ بالسبب کی دفعہ 322 کا اضافہ کیا گیا ہے جو ناقابل ضمانت ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے نتاشا دانش کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز عدالت نے ملزمہ کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا, جبکہ ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ نتاشا دانش جو ہیں وہ نفسیاتی مریضہ ہیں اور گزشتہ 5 سال سے وہ زیر علاج بھی ہیں. خاتون کے شوہر کے مطابق ملزمہ جو ہیں وہ ذہنی تناؤ کی دوا لیتی ہیں, جس پر نتاشا دانش کے اہل خانہ سے ان کے ذہنی مریض ہونے کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا تھا. جناح ہاسپٹل کے شعبہ نفسیات کے سربراہ ڈاکٹر چنی لال کے مطابق اب نتاشا دانش کی دماغی حالت جو ہے وہ درست ہے. 19 اگست کو جب انہیں ہاسپٹل لایا گیا تھا اس وقت ان کی حالت درست نہیں تھی. ڈاکٹر کے مطابق مریضہ نے ہاسپٹل میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ نتاشا دانش جو ہیں ان کی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت عامر منصور قریشی صاحب جو کہ نتاشا دانش کے لائر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر منصور صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اگر آپ نے جو ایک سٹینڈ لیا تھا کہ ان کی ذہنی حالت جو ہے وہ درست نہیں تھی, شی واز انڈر میڈیکیشن انڈر ٹریٹمنٹ فور 5 ایئرز, تو کیا وجہ ہے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کرنے میں ان کی فیملی ناکام رہی؟ عادل صاحب میں آج بھی یہی کہوں گا جو میرا سٹانس پہلے دن تھا, it is coupled with a lot of documents what I have with me. جی. اور یہ خاتون جو ہیں ان کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک بائیپولر سائیکوسس کا شکار ہے خاتون, اور اس نے اسی بیماری کی حالت میں یہ حادثہ ہوا ہے. ٹھیک. ڈاکومنٹ, یہ بات میں آپ کو ڈاکومنٹڈ کہہ رہا ہوں
And when the time comes, I'll prove it through the document and I'll bring the documents myself. ठीक। अच्छा आमिर साहब, एक तो आप हमें डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भिजवा सकते हैं एंड वी आर रेडी टू शेयर इट टुमारो इन द शो एज वेल, लेकिन आज जो उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई उसमें फिर ये क्यों कहा गया कि वो जो कोई रिकॉर्ड है वो पेश नहीं हो पाया? क्या कोई डिले हो गया था या क्या वजह थी? नहीं, देखिए उन्होंने कहा कि फैमिली ने बताया ये उनकी हिस्ट्री है जी, लेकिन कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। I mean, हम प्रॉपर फोरम पे ये रिकॉर्ड लाएंगे और मीडिया के सामने भी रखेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो आपने जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब का लेटर जो आज आपको मौसूल हुआ जी, आप काइंडली उस लेटर को गौर से पढ़िए। उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि ये दिमागी तवाजुन इनका ठीक है। जी, ये बिल्कुल आई एग्री, ये नहीं लिखा हुआ। उसमें लिखा है कि इनको साइकोसिस है। जब ये हॉस्पिटल आई तो ये अपने आप की अपनी जान ले सकती थी उस बीमारी की वजह से, लेकिन अब बेहतर है इसलिए इसको रिलीज कर रहे हैं। ठीक। अच्छा आमिर साहब, दूसरा एक जो अहम सवाल जो सोशल मीडिया पे भी उठाया जा रहा है कि उनको अगर 5 साल से वो अंडर ट्रीटमेंट थी, उनकी सिचुएशन ऐसी थी, तो फिर वो जो 2 कंपनीज, बड़ी अहम कंपनीज की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी थी, 5 कंपनी की वो डायरेक्टर्स भी थी, तो अगर ऐसा मामला था तो क्या वो ऑन एंड ऑफ उनकी तबीयत बिगड़ती थी इन 5 सालों में, या थ्रू आउट अगर बिगड़ती थी तो फिर इतनी अहम जिम्मेदारियां उनको देना जो है उस पर तो सवालिया निशान काफी सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। आदिल साहब, मैं आपके प्रोग्राम से वाजे करना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम अपने दोस्तों को जी कि ये जो कंपनीज के हवाले से इस लड़की का नाम ले रहे हैं, काइंडली उस कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन निकालें, उन कंपनीज की। नताशा के बाप का नाम पढ़ने क्या है? वो ये नताशा नहीं है, वो इसकी नंद नताशा है जिसके नाम पे वो कंपनीज हैं। ठीक। अच्छा, यानी नताशा दानिश जो इनकी कंपनी की वेबसाइट पे आज भी लिखा हुआ है, आप ये कह रहे हैं ये आपकी मुवक्किला नहीं है, ये उनकी नंद है। वो दानिश इकबाल की बहन है। अच्छा आमिर मंसूर साहब, ये जो इनका यूके का क्या ड्राइविंग लाइसेंस था और क्या आप बताना पसंद करेंगे? पर्सनल डिटेल्स है, लेकिन वो कब इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया था यूके का? आदिल, वो ड्राइविंग लाइसेंस इसने लिया था कोई अबाउट 3 to 4 years ago। अच्छा, 3-4 साल पहले। अच्छा। और जो 2031 तक वैलिड है। ओके, आई सी। लेकिन उस वक्त मतलब 5 साल पहले तो उस वक्त भी उनकी जो ऑब्वियसली ये बीमारी उनको थी जब उनको ये लाइसेंस मिला। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर आपके पास वक्त हो सुनने का, कि इंसान को ब्लड प्रेशर होता है तो ब्लड प्रेशर की गोली खाता है और ठीक रहता है। अगर गोली नहीं खाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। राइट। इस तरह के मेंटल हेल्थ के लोग, दे आर रिक्वायर्ड टू टेक मेडिकेशन एंड स्विच मेडिकेशन। राइट, ठीक। चले आमिर मंसूर कुरैशी साहब, ठीक है, आपने बिल्कुल के मामले में आदिल किसी साइकेट्रिस्ट को जरूर लाइन पे लो, वो क्लियर कर देगा। तो नहीं, मैं बिल्कुल, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कल इस पर दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, ज्यादा टाइम होगा। आपकी भी जो तफसीली आपने काफी चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं, और जो भी आप कहें, आपका वर्जन जो भी होगा वो कल भी हम इसी तरह ऑन एयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।